فاطمہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول امام کنم خاتمہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول امام کنم خاتمہ وصلی اللہ تعالی علی خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشراف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھے درود پاک اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کرے پڑے نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ حضرات، آج میں انشاءاللہ مولا علی کی بات کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسلسل آج کا تیسرا دن ہے جو ہم مولا علی کی شان، شوکت، مقام، شجاعت، علم سن رہے تھے۔ آج حتی الامکان کوشش یہ رہے گی کہ مولا علی کی بات پوری کر کے اور کچھ بات فاطمۃ الزہرا بھی کر دی جائے، کیونکہ ٹائم اب ہمارے پاس بچا نہیں ہے، تقریباً یہی 4 سے 5 دن ہے اور اس میں بھی ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ آج انشاءاللہ تھوڑی بہت جہاں تک کوشش ہوگی کہ فاطمۃ الزہرا کی بات کریں گے، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، شوکت بیان ہوگا، پھر اس کے بعد امام حسن، پھر اس کے بعد امام حسین کا ذکر ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس موضوع بہت ہے، بات کرنے کے لیے بہت ہے، لیکن وقت کم ہے، اسی لیے مختصر انداز میں ہم بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اور تھوڑی طبیعت بھی علیل ہے، آپ کو بھی آواز صحیح سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ تقریر اس سے پہلے میں نے نہیں کیا۔ جو حقیقت ہے آپ کے سامنے ظاہر ہے، میں کہیں باہر سے نہیں آیا کہ میں آپ کے سامنے لمبی چوڑی جھاڑوں کہ میں 1 مہینے کے پروگرام سے آ رہا ہوں، 2 مہینہ لگاتار نہیں۔ میں ایک ادنا سا خادم تھا، مسجد کا امام تھا، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں کا یہ صلہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں رب قدیر کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ رب قدیر نے مولا علی کی محفل، امام حسین کی محفل کو سنوارنے کا، سنبھالنے کا مجھے موقع دیا۔ اور میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ابھی ہماری محفل مسلسل چل رہی ہے، اسی طریقے سے اختتام تک بھی پہنچائے۔
حضرات ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کرے پڑے بلند آواز سے اللہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا طیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات درود کے فضائل بے شمار ہے، آپ نے 4 و 5 دن سنے اور ہر دن درود کے فضائل سنے اور الگ الگ سنے۔ آج بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنی محفل کی شروعات کروں تو درود کے فضائل سے کروں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ماننا ہے کہ میں جس محفل میں درود کے فضائل سے شروع کرتا ہوں وہ محفل کامیاب ہوتی ہے۔ اور آخر کامیاب کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم عبادتی ایسی کرنے لگے ہیں جس عمل کو خود اللہ نے بھی کیا ہے۔ ہاں، درود ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا فعل ہے، ایسا امر ہے کہ جس کو اللہ نے خود کیا۔ کیوں خود کیا؟ حالانکہ دوسرے نبی آئے، جب حضرت آدم علیہ السلام آئے اور اللہ رب العزت کو حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرنا تھا، لوگوں کو بتانا تھا۔ اس گھڑی جو جنت میں فرشتے تھے اسے بتانا تھا کہ فرشتوں یہ نبی ہے، نبی۔ جب رب کو آدم کا شان بتانا تھا تو رب نے خود نہیں کیا، لیکن جب رب کو محبوب کا شان بتانا تھا، محبوب کا مقام بتانا تھا لوگوں کو، تو صرف کروایا نہیں بلکہ کر کے بتایا، کر کے بتایا۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کی شان بتانی تھی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا فَاسْجُدُوا، سجدہ کرو۔ سجدہ کر کے نہیں بتایا کہ میں بھی سجدہ کرتا ہوں تم بھی سجدہ کرو، نہیں، بلکہ رب نے کہا سجدہ کرو۔ اسی طریقے سے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی نبی آئے، آدم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یحییٰ آئے، جتنے بھی اللہ کے مقدس نبی دنیا میں تشریف لائے، تمام کی شان کو ظاہر کرنا تھا تو رب نے کر کے نہیں بتایا، بلکہ رب نے لوگوں کو حکم دیا۔ موسیٰ آئے تو موسیٰ کے امتی کو حکم دیا، عیسیٰ آئے تو عیسیٰ کے ماننے والے کو حکم دیا، ابراہیم آئے تو ابراہیم کے ماننے والے کو حکم دیا، یحییٰ آئے تو اس کے ماننے والے کو حکم دیا۔ آدم کا جب پتلا تیار ہوا، آدم میں جب جان پھونکی گئی، جب آدم کی شان اجاگر کرنی تھی تو رب نے کر کے نہیں بلکہ فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، یہ اللہ کا نبی ہے، تم اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا اے خدا تو بھی کر پھر میں کروں گا، نہیں، بلکہ فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ کروایا رب نے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے تمام کی شان اجاگر کرنی تھی تو رب نے ان کے امتیوں سے کروایا، لیکن میرے نبی کی شان جب ظاہر کرنا تھا، میرے نبی کا جب مقام لوگوں کو بتانا تھا، میرے نبی کا جب اعلیٰ مقام بتانا تھا، حسنین کے نانا کا جب شان ظاہر کرنا تھا، فاطمہ کے بابا کا جب مقام بتانا تھا، تو رب نے یہ نہیں کہا اے محبوب کے امتیوں نبی پر درود پڑھو، نہیں نہیں، بلکہ قرآن میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے مقدس فرشتے اپنے محبوب پر درود پڑھتے ہیں۔ اے لوگوں، تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو۔ دوستو، نبی کا مقام جب بتانا تھا، نبی کا جب مقام بتانا تھا تو رب نے خود کر کے بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی ہے، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، تمام
रसूलों का रसूल है, तमाम रसूलों से आला। हजरात, नबी की शान ऐसी अजमत वाली शान है कि रब ने खुद करके दुरूद पढ़ के बताया। और दुरूद जब रब महबूब पे पढ़ा जाता है तो दुरूद कभी रद्द नहीं होता बल्कि कबूल होता है। एक बार मछली, एक आका के सहाबी थे, उनको ये ख्वाहिश हुई कि मैं आका की बारगाह में मछली लेकर के जाऊँ, मछली पेश करूँ आका की बारगाह में। वो गया, मार्केट से मछली लेकर के आया और अपनी जौज़ा से कहा कि ए मेरी जौज़ा, इस मछली को पकाओ और इस मछली को इतनी अच्छी तरीके से पकाओ कि ये मछली आका की बारगाह में जाने वाली है। इस मछली को खाने वाले कोई और नहीं बल्कि ताजदारे अंबिया है। मेरी जौज़ा, इसे अच्छी तरीके से पकाओ। आपकी जो जौज़ा थी वो भी मुत्तका परहेज़गार थी, वो भी खुशी में मचल गई। वो भी कहती थी गोया कि क्या बात है, मेरे हाथ का पका हुआ ताजदारे मदीना खाने वाले हैं। मैं कितनी बड़ी खुश नसीब औरत हूँ कि मेरे हाथ का पका हुआ आका खाएंगे। आज हमारे घर पे कोई पीर साहब आ जाए, जब हमारे घर की औरतें उनके लिए खाना पकाती हैं तो क्या खुशी होती है उसके चेहरे पे। आम दिनों में जब घर में खाना पकता है तो उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब हमारी औरतें हमारे पीर साहब के लिए खाना पकाती हैं तो उसके चेहरे पे कुछ अलग खुशी होती है, कुछ अलग अंदाज होता है, कुछ अलग टेस्ट होता है। वो सहाबी की बीवी खाना पका रही है, मछली को धो डाली, धो करके चूल्हे पे चढ़ाई। चूल्हे के पर चढ़ाने के बाद कढ़ाई में मछली डाला गया। मछली कढ़ाई में है, यहाँ लकड़ी पे लकड़ी डाला जा रहा, डाला जा रहा, डाला जा रहा, मछली पक नहीं रही, मछली तैयार नहीं हो रही। वो सहाबी की बीवी अपने शौहर के पास आई, कहने लगी, ए मेरे शौहर नामदार, तुम कैसी मछली लाए हो कि पक नहीं रही है? कैसी मछली लाए हो? कहते मैंने कैसी मछली लाई, बाजार से जो मछली मिली ले करके आया हूँ। ये तो मछली है, पकाने में क्या है, जलने में क्या, किसी भी चीज़ को जलाओ जल जाती है। हटो मैं बना के दिखाता हूँ। जब सहाबी रसूल बनाने के लिए गए तो वो भी लकड़ी पर लकड़ी डाल रहे हैं, मछली पकने लगी। सहाबी रसूल सोच में पड़ गए, क्या माजरा है, बात समझ में नहीं आ रही, क्या बात है आखिर। मछली लेकर के आका की बारगाह में चले जाते हैं, आका से कहते हैं, आका ये मछली मार्केट से आपके लिए तोहफा लेकर के आया था लेकिन पक नहीं रही। आका कहीं मछली के तरफ देखते हैं, मछली बोल पड़ती है, कटी हुई मछली है, बूटी बना हुआ है, पीस अलग अलग क्या हुआ है। जब आका मछली के तरफ देखते हैं, मछली बोल पड़ती है, मछली कहती है, आका ये दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती, जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। फिर आका कहते हैं, मछली तेरे अंदर क्या ऐसा कमाल है कि तुझे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। मछली कहती है, सुनो सुनो ए अल्लाह के नबी सुनिए, मैं मछली हूँ, मैं समंदर में रहा करती थी। एक मर्तबा नाव पर कुछ सवारी करने वाले सफर कर रहे थे, उसमें एक नेक इंसान था, मुत्तकी इंसान था, परहेजगार इंसान था। आप पे वो दुरूद पढ़ रहा था, मैं सुन रही थी, आका मेरे अंदर कोई कमाल नहीं, आका ये जो मछली में नहीं बन रही हूँ, ये जो मुझे नहीं पकाया जा रहा है, ये जो आग नहीं जला पा रही है, आका आपका आशिक आप पे दुरूद पढ़ रहा था, मैं सुन रही थी, उसी सुनने का कमाल है आका जो आग नहीं जला पा रही है। सोचिए, तुम मछली सिर्फ सुनी पड़ी नहीं, सुनी तो उसके अंदर अल्लाह ने इतना कमाल दे दिया को जला नहीं सके। और हम आका के आशिक, आका के गुलाम, आका के उम्मती, आका के मानने वाले, और हम नबी पे दुरूद पढ़े, भला हम जन्नत में जाए?
ایسا تو ہو نہیں سکتا، اور آقا ہمیں جنت میں جانے دیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم تو آقا کے غلام ہیں، آقا کے عاشق ہیں۔ ایک مرتبہ اور محبت سے ہدیہ درود پیش کر پڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم مولا علی کا ذکر کریں گے، تو ہمیں پہلے ایسا بیٹھنا ہے جیسا لگنا چاہیے کہ واقعی میں ہم علی کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حوالہ یاد نہیں، کتاب سوچنے دو۔ حوالہ یاد نہیں، کتاب سوچنے دو۔ کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو۔ حوالہ یاد نہیں، کتاب سوچنے دو۔ کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو۔ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی کہے ہو جواب سوچنے دو، جب کہے کہ علی جواب سوچنے دو، ایسا کوئی سوال تو لاؤ۔ علی کی بارگاہ میں کوئی ایسا سوال ہی نہیں آئے جس کے بارے میں علی کہا ہو کہ کل آنا۔ علی ایسے باکمال علم والے تھے کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت علی بھی بیٹھے ہیں۔ دو دیہاتی لڑتے لڑتے آیا جھگڑا کرتے ہوئے، تو انہوں نے مقدمہ سنا ہے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے، آقا آپ فیصلہ فرمائیں۔ آقا کریم نے کہا علی یہ دونوں دیہاتی کا فیصلہ تم کر دو۔ اب سوچے آقا تشریف فرما پھر بھی علی کو حکم دے رہے ہیں۔ آقا نے علی کو حکم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ علی کا علم نبی سے چھپا ہوا نہ تھا۔ نبی کو معلوم تھا کہ میرا علی، میرا حیدر اگر کوئی سوال کا جواب دے گا تو کبھی اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تب تو علی پہ نبی کو بھروسہ تھا نا، تب تو نبی نے علی کو کہا، حکم دیا علی سوال کا جواب دو۔ دونوں آئے، کہنے لگے کہ اس کی گائے نے میرے گدھے کو مارا ہے، فلاں انسان کی گائے نے میرے گدھے کو مارا ہے۔ یہ کیس دائر ہوا۔ پھر جب یہ مسئلہ چھڑا تو وہاں پہ صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ کیا جانور کا بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہوگا؟ ارے جانور نے لڑائی کر لی تو کیا ہے اس میں؟ علی نے کہا اے صحابیوں سنو، جانور کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، جانور کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ علی نے کہا اے دیہاتیوں بتاؤ دونوں جانور باندھے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ علی فیصلہ کر رہے ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں اے دیہاتیوں بتاؤ دونوں جانور باندھے ہیں تھے یا کھلے کھلے؟ دیہاتی کہتا ہے کہ گدھا باندھا ہوا تھا، گائے کھلی ہوئی تھی، گائے کھلی ہوئی تھی۔ علی نے کہا گائے کے مالک سے کہ گائے کے مالک تم اس کے گدھے کو، تمہاری گائے نے اس کے گدھے کو مار دیا ہے، گدھے کا جتنا جرمانہ ہوگا تمہیں بھرنا پڑے گا، بھرنا پڑے گا۔ دیہاتی بولا علی ایسا کیسے ہو سکتا؟ جانور نے لڑائی کر لی ہے، اسے کہاں عقل ہے؟ ہم نے تھوڑی نہ لڑوایا، یہ تو خود سے لڑا ہے۔ علی کہتے ہیں سن، اگر دونوں کھلا رہتا، دونوں میں سے کوئی باندھا نہ رہتا تو کوئی فیصلہ نہ ہوتا، لیکن دیہاتی سن، تیری گائے باندھی ہوئی تھی اور اس کا گدھا باندھا ہوا تھا، تیری گائے کھلی تھی، اسی لیے تیرے اوپر جرمانہ عائد ہوتا ہے، تجھے جرمانہ دینا پڑے گا۔
جب یہ فیصلہ نبی کو سنایا گیا کہ علی نے ایسا ایسا فیصلہ سنایا ہے، نبی نے کہا کہ علی نے بالکل درست فیصلہ سنایا ہے، بالکل صحیح فیصلہ سنایا ہے۔ سوچیے علی کا علم کیا علم ہے، کیسا باکمال علم ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ایک اونٹ بیچنے والے سے 100 اونٹ ادھار لیے تھے، اور آقا نے وعدہ کیا تھا کہ اے تاجر، میں تیرے 100 اونٹ کے پیسے دے دوں گا یا 100 اونٹ لوٹا دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری دنیا سے وفات فرما گئے اور دوسری دنیا نور والی دنیا میں چلے گئے۔ وہ تاجر سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ لیے تھے، لاؤ مجھے 100 اونٹ دو، مجھے 100 اونٹ چاہیے کیونکہ آقا نے مجھے میرے سے لیے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر آقا نے لیا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، آقا نے لیا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس کے لیے کچھ ثبوت دینا پڑے گا کہ آقا نے لیا ہے کہ نہیں لیا ہے۔ وہ اونٹ والا ابو بکر کے پاس سے چلے گیا اور عمر کے پاس گیا۔ عمر کو بھی اسی طرح بولا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہمیں اونٹ چاہیے گا۔ عمر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اونٹ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے خزانے میں کہاں کمی ہے، 100 اونٹ کیا تم ثبوت لے آؤ، 200 اونٹ دے دیں گے، ہمارا خزانہ تو وسیع ہے، پیسے کا کہاں ٹینشن ہے۔ پھر وہ وہاں سے بھی گیا۔ جب راستے میں وہ اونٹ کا مالک روتے روتے جا رہا تھا تو کسی نے کہا کہ اے اونٹ کے مالک، تم ابو بکر کے پاس گئے، عمر کے پاس گئے، جاؤ اب علی کے پاس چلے جاؤ، اب علی کے پاس چلے جاؤ، علی فیصلہ کر دیں گے تمہارا، علی فیصلہ کر دیں گے۔ علی کے پاس گئے، جا کر کے دیہاتی نے بولا، اونٹ کے مالک نے بولا تو علی نے کہا کہ ہاں صحیح بات ہے، آقا نے مجھے وصیت کی تھی، آقا مجھے بتا کر کے گئے ہیں، میرے کو جب آقا جا رہے تھے تو آقا نے میرے سے بولا تھا علی میں نے فلاں انسان کا 100 اونٹ لیا ہے، تم اسے 100 اونٹ دے دینا۔ تب میں نے آقا سے کہا تھا آقا میرے پاس تو مال و گھر نہیں ہے، آقا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، آقا میں کہاں سے 100 اونٹ دوں گا۔ تو آقا نے مجھے کچھ کلمہ سکھا کر کے گئے تھے اور کہے تھے کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر کے اس آیت کو پڑھنا، تجھے 100 اونٹ وہاں سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، 100 اونٹ آئیں گے۔ علی کا یقین دیکھو، جب وہ اونٹ کا مالک آیا، علی سے بولا اونٹ چاہیے، علی نے کہا جب پورے مدینے میں اعلان کر دو، اعلان کر دو کہ نبی تو دنیا سے چلے گئے لیکن نبی کا معجزہ کسی کو دیکھنا ہو تو بڑا چوٹی پہ آ جائے، نبی کا معجزہ دیکھنا ہو تو بھلا چوٹی پہ آ جائے اور نبی کا معجزہ دیکھ لے۔ علی اگر وہابی ہوتے، علی اگر وہابی ہوتے تو علی اسی گھڑی انکار کر دیتے کہ بھلا آیت پڑھوں پہاڑ سے اونٹ نکلے، یہ کہاں کا انصاف ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ارے ہاتھ چلو، ہم یہ بات مان سکتے ہیں کہ پہاڑ کو کھودیں گے، سونا نکل جائے، ہیرا نکل جائے، موتی نکل جائے، لیکن اونٹ، وہ بھی زندہ اونٹ، تندرست اونٹ پہاڑ کے اندر سے، علی وہابی نہیں، علی تھے، علی نبی کا مشیر تھا، علی نبی کا حیدر تھا، علی نبی کا بھائی تھا، علی وہ علی تھا جسے شک نہیں ہوا، بلکہ علی نے اس دیہاتی سے کہا جاؤ مدینے میں اعلان کرو۔ علی نے اعلان کروایا، تمام لوگ چوٹی کے پاس گئے، علی چوٹی کے پاس کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے آیت کریمہ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کا نکلنا شروع ہو گیا، اونٹ نکلنا شروع ہو گیا۔ علی اونٹ کے مالک سے کہتے ہیں اے اونٹ کے مالک، اونٹ کو لینا تو شروع کر۔ جب اونٹ کا مالک اونٹ لے لیا، پھر اونٹ لینے کے بعد اسے گنتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل 100 کا 100 ہی اونٹ ہے۔
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اونٹ میں کوئی کمی نہیں آئی کیونکہ آقا نے 100 اونٹ لیا تھا، 100 اونٹ کا وعدہ کیا تھا. اسی لیے پہاڑ کی چوٹی سے 100 اونٹ نکلا. اسی لیے تو ہمارے امام احمد رضا نے کہا جس طرف اٹھ گئی جب میں دم آ گیا اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام. علی کی شان سنو، کیا علی کا مقام ہے. علی کو کلمہ پڑھایا، علی کو بولنا سکھایا، علی کو علم سکھایا، علی کو چلنا سکھایا، علی کو بلند کیا. کس نے؟ میرے نبی نے علی کا مقام جس نے بلند کیا وہ میرا نبی ہے. علی کو جس نے اعلیٰ کیا وہ میرا نبی ہے. علی سنو، علی کا مقام سنو. علی کا مقام وہ مقام ہے جس علی کے بارے میں آقا نے فرمایا اے علی جس کا میں مولا ہوں اس کا تم مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا تم مولا ہو. پھر آقا نے فرمایا دوسری جگہ علی پوری دنیا میں اگر کسی کو ولایت لینی ہوگی، اگر کسی کو ولی بننا ہوگا تو وہ تمام کے تمام تیرے در پہ آئیں گے. جب تک تیرے در پہ نہ آئیں گے ولی نہیں بن سکتا. لیکن حضرت علی نے اپنی شجاعت، اپنی کرامت، اپنی ولایت غوث پاک کو دے دی، غوث پاک کو دی. جب میرے غوث پاک کو ولایت ملی تو علی نے غوث پاک کے اوپر ولایت دے دیا اور غوث پاک سے کہا اے غوث پاک سنو، جو بھی ولی بنے گا جب تک تمہارا قدم اپنے سینے پہ، اپنے کندھے پہ نہیں رکھے گا وہ ولی نہیں بن سکتا، وہ ولی نہیں بن سکتا. غوث پاک کا بھی مقام اعلیٰ کر دیا علی نے. اور جس نے غوث پاک کے قدم کو اپنے کندھے پہ رکھا سب نبی کا ولی بن گیا سب. کوئی تاجدار ہے، کوئی شاہ عالم سرکار بنا تو کوئی شاہ عالم سرکار بن کے چمک رہا ہے، تو شیر علی سرکار بن کے چمک رہا ہے، تو کوئی شیخ احمد کھٹو کے نام سے اٹھا رہے ہیں. میرے دوستو، علی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں. سنو علی کا مقام کیا ہے. حضرت علی کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت علی صرف ایک جنگ کے علاوہ ہر جنگ میں گئے ہیں، ایک جنگ کے علاوہ ہر جنگ میں لڑائی کی ہے. اور اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی اس کا نام جنگ بدر ہے. جنگ بدر اس کے بارے میں آیا ہے کہ جنگ بدر جو اسلام کا جنگ تھا تو بہت ہی خطرناک جنگ ہوا تھا یہ، کیونکہ کفاروں کے پاس طرح طرح کے ہتھیار تھے، طرح طرح کے آلات تھے، لیکن صحابیوں کے پاس زیادہ آلات نہیں تھے، بلکہ کسی نے تو کھجور کی لکڑیوں سے بھی جنگ دیا. یہ جنگ بڑا ہی خطرناک جنگ ہوا. جب یہ جنگ کا میدان سجا گیا تو کفار مکہ کی طرف سے آنے والا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور ولید کو لے کر کے میدان میں حاضر ہوا. میدان میں آیا اور اعلان کیا کہ اسلام کے لشکر میں سے کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کرے. مسلمانوں کے مجاہد میں سے کسی کے اندر دم ہے کہ وہ آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے. جب یہ اعلان ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عون اور حضرت معاذ اور حضرت عبد الرواح کو بھیجا. جب یہ تینوں حضرات گئے لڑائی کرنے کے لیے، ان سے نام پتہ پوچھا شیبہ نے اور سردار عتبہ نے. تینوں نے بتایا کہ ہم انصاری ہیں. تو پھر عتبہ نے اعلان کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے مقابل یہ لڑائی کرنے والا نہیں ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہم سے لڑائی کر سکے۔ کوئی ایسے کو بھیجو جو مجھ سے لڑائی کرنے والا ہو۔ کیا آپ کے لشکر میں طاقتور کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ کے لشکر میں مجھ سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ کے لشکر میں ہم سے مقابل کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ ہم مقابل بھیجو۔ یہ تو انصار لوگ ہیں۔ جب عتبہ نے للکارا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ جب یہ تین حضرات مسلمان کی طرف سے گئے تو جنگ ہوئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث لڑائی کر رہے ہیں۔ سامنے عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے۔ حضرت علی عتبہ کے مقابل لڑائی کر رہے ہیں، حضرت حمزہ ولید کے مقابل لڑائی کر رہے ہیں، حضرت عبیدہ بن حارث وہ ولید کے مقابل لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے ایک ایسی وار لگائی، ایک ایسا چال چلا، اپنی ذوالفقار کو لہرایا تو عتبہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار چلائی کہ شیبہ کا جسم دھڑ سے الگ کر دیا، ہاتھ پیر الگ کر دیا، لیکن عبیدہ بن جو حارث تھے، یہ دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ عبیدہ بن حارث کو سامنے شیبہ نے عبیدہ بن حارث کے اوپر حملہ کیا۔ عبیدہ بن حارث زخمی ہو گئے۔ جب علی نے دیکھا کہ عبیدہ زخمی ہو گیا ہے، مسلمان کا ایک سپاہی زخمی ہو گیا ہے، آقا کا ایک غلام زخمی ہو گیا ہے، آقا کا ایک صحابی زخمی ہو گیا ہے، علی عتبہ کو قتل کر کے اور اپنی ذوالفقار میں لہرا کر کے اس شیبہ کا بھی تو ٹکڑا کر دیتے ہیں، اور علی بلند آواز سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدا لگاتے ہیں۔ جب آقا نے نعرہ تکبیر کی صدا لگائی تو کتابوں میں آتا ہے کہ خود آقا نے بھی نعرہ رسالت کی صدا لگائی، اور یہ اسلام کا پہلا فتح ہوا تھا تو بہت ہی خوشی ہوئی تھی لوگوں کو۔ اور اسی کے جنگ کے بعد جو جنگ ہوا وہ جنگ احد تھا۔ جنگ احد ہوا، لشکر اسلام اس میں بھی کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ کفار لوگوں نے کچھ چال چل کیا تھا۔ ان لوگوں نے کمزور سپاہی کو بھیج دیا تھا پہلے۔ جب ادھر مسلمان کے سپاہیوں کو، مجاہدوں کو دیکھا تو وہ لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے، تو جنگ فتح ہو گئی، کیونکہ میدان چھوڑ دینے کے بعد جنگ فتح ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہماری فتح ہو گئی ہے، تمام لوگ مال غنیمت کو لینے لگے۔ جو وہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے، پیسہ روپیہ تلوار سب یہ لوگ لینے لگے۔ جب لینے لگے تمام مسلمان کے مجاہد ایک جگہ جمع ہو گئے، مال غنیمت لے رہے ہیں، تو کفار لشکر کافر لشکر پہاڑ کے پیچھے سے نکل کر کے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ لوگ گھر گئے، بیچ میں تاجدار مدینہ بھی ہے، تمام لوگ گھیر گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمان کے لشکر اس میں پست ہونے والے تھے، ہارنے والے تھے۔ کتنے مجاہد کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیے گئے تھے کتنے سارے سپاہی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب ہم پر وار ہوا تو میں لڑائی کر رہا تھا، اور میرے سامنے 1000 کا بھی لشکر آتا، میں اسے مار کر کے گرا دے رہا تھا، میں تمام لشکر کو گرا دے رہا تھا۔ کفار کے سردار میں سے ایک سردار نے اعلان کیا، اے مسلمانوں سنو، تمہارے آقا محمد کو قتل کر دیا ہے، معاذ اللہ۔ جب یہ اعلان ہوا، اور اس کا اعلان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ تاجدار مدینہ کا قتل ہو گیا ہے، تو مسلمان کے جو سپاہی ہوں گے وہ ہمت ہار جائیں گے اور میدان کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔
اور واقعی میں کتنے سارے مسلمان سپاہی تھے، انہوں نے اس تلوار کو پھینک دیا اور اپنے آپ کو شہید ہو گئے۔ کہہ رہے تھے کہ کیا کریں گے جب ہمارے آقا ہی نہیں رہے، جب ہمارے نبی شہید ہو گئے تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کتنے سارے تو میدان کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، لیکن علی کا ایسا ایمان تھا، علی کا ایسا ایمان تھا، علی جانتے تھے کہ نبی شہید نہیں ہو سکتے، ہمارے نبی کو کوئی شہید کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ علی جانتے تھے، علی کہتے ہیں جب کفار مکہ کے سردار نے یہ اعلان کیا تو میں جنگ کرنا روکا نہیں، بلکہ میں اپنے ذوالفقار کو گھما رہا تھا، لشکر کو قتل پہ قتل کر رہا تھا۔ میں آقا کو پہلے شہیدوں میں ڈھونڈا، میں سوچا کہ دیکھتا ہوں کیا واقعی میں میرے نبی کو شہید کر دیا۔ جب میں نے تمام شہیدوں کو اٹھا کر کے دیکھ رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بھی میرے آقا نہیں ہے، ادھر جاتا ہوں یہاں بھی جیبا اٹھا کر کے دیکھتا ہوں آقا نہیں ہے، ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں، پورے میدان میں میں نے جتنے بھی شہید تھے سب کے چہرے کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آقا کا چہرہ نہیں ہے، آقا کا چہرہ نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں اتنا تو مجھے وشواس ہو گیا کہ آقا شہید نہیں ہوئے۔ پھر علی کہتے ہیں کہ جب نبی شہید نہیں ہوئے تو یہ میرا ایمان تھا کہ میرا نبی میدان چھوڑ کر کے جا بھی نہیں سکتے ہیں، بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ میرا نبی وہ نبی تھا کہ جو اگر ضعیف آ جائے اور اس کو ہاتھ لگا دے تو طاقتور ہو جائے۔ اگر کوئی آنکھ باہر لے کر کے قتادہ آیا نبی کی بارگاہ میں، نبی نے قتادہ کے آنکھ میں دھوپ لگا کر کے آنکھ کی گھنٹی کو اندر ڈالا تو قتادہ کی آنکھ روشن ہو گئی۔ ایسا بات کمال نبی میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں۔ علی کہتے ہیں جب میں نے دیکھا شہیدوں میں نہیں ہے، بھاگنے والوں میں نہیں ہے، تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے رب تعالیٰ نے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا ہو۔ جب میں نے یہ دیکھا، جب مجھے وشواس ہو گیا کہ نبی شہید بھی نہیں ہے، بھاگنے والوں میں نہیں ہے، لیکن نبی تو صحیح سالم ہے، تو مجھے اور بھی جوش آ گیا۔ میں اپنی ذوالفقار اور بھی تیز انداز میں گھمانے لگا۔ میرے سامنے ہزاروں کا لشکر آتا، اسے گرا دیتا، دوسرا ہزار آتا، اسے بھی مار دیتا، تیسرا ہزار آتا، لشکر آتے جا رہا تھا، میں مارتے جا رہا تھا۔ لڑائی کرتے کرتے کیا دیکھتا ہوں کہ حسنین کے نانا فاطمہ کے بابا سامنے حاضر ہے۔ جب میں نے بددعا والے چہرے کو دیکھا، جب میں نے آقا کے دیار کو دیکھا، آقا کے چہرے کو دیکھا تو میرا جوش اور بھی بڑھ گیا۔ علی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آقا کو دیکھا تو میری تلوار اتنی تیز چل رہی تھی جیسا لگتا ہو کہیں بجلی چمک رہا ہو۔ علی کہتے ہیں میں تمام کو قتل کرتے کرتے نبی کے پاس گیا۔ نبی نے دیکھا کہا علی تم حاضر ہو۔ علی کہتے ہیں آقا جب ہمارے آقا ہو تو غلام نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کہتے ہیں علی یہ ہزار کا لشکر آ رہا ہے، اسے مار کر کے گرا دو۔ علی کہتے ہیں آقا نے فرمایا میں نے مار کر کے گرا دیا، پھر دوسرے ہزار آئے، میں نے اسے بھی مار کے گرا دیا، پھر میں آقا کو ایک اونچی جگہ پر، اچھی جگہ پر وہاں بیٹھا دیا۔ میں نے آقا سے کہا آقا آپ یہیں پہ تشریف فرما رہے، میں کفار مشکل کو معاف دے کر کے آتا ہوں، اسے جہنم حاصل کر کے آتا ہوں۔ جب علی نے آقا کو اونچی مقام پہ رکھا تو کچھ کفار مکہ نے سوچا چلو ہم نبی پہ واپس حملہ کرتے ہیں، نبی کو شہید کر دیتے ہیں۔ ارے نادان، جس میدان میں علی ہو اور علی کے سامنے تم نبی کو شہید کر دو، ایسا بھلا ہو سکتا ہے؟ پھر علی کی شجاعت کی
शान की रहेगी, अली की हैदरी हैदर करारी किस शान की रहेगी। कहने वाला कहेगा अली तुम हैदर बनते थे, तुम कहते थे मैं बब्बर शेर हूँ, तुम कहते थे मैं शबाश शेर हूँ, तुम कहते थे मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, तुम हैदर हो, हैदर हो करके नबी तुम्हारे सामने शहीद हो गए। अली कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता था, जब नबी के पास दूसरे सिपाही जा रहे थे तुम्हें वापस उन हजारों के ऊपर हमला किया, वो तमाम को शहीद कर दिया, वो तमाम को जहन्नम में पहुंचा दिया। जहन्नम में पहुंचाने के बाद क्या देखते हैं कि उस मैदान की फतह हजरत अली की हुई। हजरत अली उस मैदान को फतह कर लिया। ये है अली की शान। अली के सामने हजारों 2000 का भी लश्कर आए फिर भी अली थर्राते नहीं, कांपते नहीं, अली घबराते नहीं, हारते नहीं। मेरे यारो अली का जिक्र करने बैठो वो भी इतनी ठंडी तरीके से, अली का जिक्र इतना ठंडा नहीं हो सकता यारो। थोड़ा नारा लगाओ कोई। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ऐसा नारा लगाओ कि लगे कि बगल वाले को भी कि हाँ अली के चाहने वाले बैठे हैं, सीना पीटने वाले नहीं। हम सीना पीटने वाले नहीं हैं, वो और हैं जो छुरी मारते हैं, सीना पीटते हैं। हम तो शान से कहते हैं हुसैन हमारे हैं, हम हुसैन के हैं। क्यों? क्योंकि नबी ने कहा कि हुसैन, हुसैन जो मुझसे राजी होता है तो अल्लाह ताला उससे राजी होता है। आका ने फरमाया हुसैन मैं जिससे खुश हो जाता हूँ, मैं अपने जिस उम्मती से मैं खुश हो जाता हूँ, राजी हो जाता हूँ, हुसैन रब्बे कदीर उससे भी राजी हो जाता है। ए हुसैन सुन, अगर किसी से तू राजी हो जाएगा तो मोहब्बत भी उससे राजी हो जाएगा। अरे हम तो उस हुसैन के मानने वाले कि अगर हम हुसैन को राजी कर लिए तो समझे कि हमारे आका भी राजी हो गए, और जब मदीने वाले ताजदार आका राजी हो गए तो रब्बे कदीर भी राजी हो गए। हम सीना पीट के राजी नहीं बल्कि यहाँ हुसैन के नारा लगा करके राजी करने वाले हैं। हुसैन के नाम पर नियाज फातिहा दिला करके राजी करते हैं, सीना पीट के राजी नहीं करते हम हुसैन को। हाँ, कुरान की तिलावत करके दुरूद पढ़ के हुसैन को राजी करते हैं। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो कुफार मक्का ने अचानक ये मशवरा किया कि आज रात में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोएंगे तो हम उसे कत्ल कर देंगे। ये वाक़या बहुत पुराना है लेकिन मैं कुछ पॉइंट की बात बताना चाहता हूँ कि अली का नबी पे कैसा विश्वास था, कैसा यकीन था अली का नबी के फरमान पे। जब कुफार मक्का ने ये अचानक मशवरा बनाया और किसी को बताया नहीं, सिर्फ उसके जो कुफार काफिर लोग थे उसी को सिर्फ मालूम था। जब ये लोगों ने मीटिंग किया, हर इंसान से छुप सकता है लेकिन रब्बे कदीर से कोई छुपे। रब ताला जानता था कि आज ये कुफार लोग मेरे नबी को शहीद करने वाले हैं, कत्ल करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी को वही भेजी और बता दिया कि आज कुफार लोग आपको कत्ल करने आएंगे, कत्ल करने आएंगे। नबी ने अली को बुलाया, अली ऐसा ऐसा मसला है, अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है और तुम्हें मेरी बिस्तर पे सो जाना है। वो हरी हरी चादर, कमली वाली चादर ओढ़ के सोना क्या नसीब की बात है यार। अली का क्या मकाम है,
جہاں دیکھو علی کو نبی مقام دے رہے ہیں. کیا مقام ہے علی کا؟ وہ بھی نبی کا چادر اوڑھ کے سوئے. کیسا خوش نصیب ہے علی. علی کو جب نبی نے بتایا کہ علی ایسا ایسا مسئلہ ہے، وہ لوگ قتل کرنے کے لیے آئیں گے اور تم کو میری ہری چادر اوڑھ کے سو جانا ہے اور صبح اٹھ کر کے یہ جو امانت رکھا ہوا ہے اسے لے کر کے مدینہ آ جانا ہے. مدینہ آ جانا ہے. رات ہوئی، حضرت علی ہری چادر اوڑھ کے سو گئے. سو گئے علی سو گئے. علی سے پوچھا، علی جب آپ کو معلوم تھا کہ کفار اس پہ حملہ کریں گے بستر پہ، تو کیا ضرورت تھی بستر پہ سونے کی؟ کسی اور بستر پہ سو جاتے. نبی کے بستر کے اوپر تکیا وکیا رکھ کر کے بنا دیتے. لگنا چاہیے تھا کہ نبی سوئے ہیں. علی کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ علی کیا آپ کو اپنے جان کی حفاظت کرنا نہیں آتا؟ علی رب نے تو کہا ہے کہ جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، پھر بھی علی تم اب جان بوجھ کے قتل والے بستر پہ لیٹ گئے. علی کیا ڈر نہیں لگتا؟ اے علی کے ماننے والوں، علی کا بس سنو. علی کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں مجھے ڈر اس وقت لگتا جب نبی مجھ سے نہ کہتے کہ صبح اٹھنا ہے مدینہ آنا ہے. جب نبی نے مجھے کہہ دیا یہ امانت مدینہ لے کر کے آنا ہے، تو یہ کفار لشکر کیا، مکہ کے کفار سردار تو کیا، اگر اس ٹائم اسرائیل بھی آ جائے میرے جان کو، میرے ناجان کو قبض کرنے کے لیے، تو میں اسے بھی واپس لوٹا دوں کہ اے اسرائیل تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ نبی نے مجھے مدینہ بلایا ہے. نبی نے مجھے مدینہ بلایا ہے. اے سن، تو سوال کرتا ہے ڈر لگنے کا. ارے جب نبی نے مجھے کہا مدینہ آنا ہے تو فرشتے بھی نہیں آ سکتے. یہ کفار لوگ، وہابی لوگ، کافر لوگ میری جان لے لیں گے. یہ کیسی مجال کی بات کرتے ہو؟ سنو، علی کہتے ہیں میں بستر پہ سو گیا، میں سویا، صبح اٹھا، صبح اٹھ کر کے امانت لے کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا. مجھ پر کسی نے کوئی حملہ نہیں ہوا، کسی طریقے کا کوئی ظلم نہیں ہوا. حالانکہ وہ بھارے لشکر تمام لوگ نبی کے گھر کو گھیر کر کے کھڑے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم حملہ کریں گے، اب حملہ کریں گے، اب حملہ کریں گے. وہ سوچتے ہی رہے اور صبح ہو گئی. صبح ہوئی، جب بستر سے اٹھتے ہیں تو کفار مکہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں تو علی لیٹے ہوئے. علی لیٹے ہوئے. علی کا کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے علی کا. اگر آج کا وہابی ہوتا تو کہتا کہ اپنی جان کون گنوانے جائے. ہاں، خود نبی حفاظت، اپنی حفاظت میں چلے جائے اور دوسرے کو جان کے حوالے ڈال دے. جان کی لگ جائے، اس کی جان چلی جائے گی علی کی نا. آج کا وہابی یہ کہتا، لیکن علی نہیں کہا. علی کو یقین تھا کہ جب نبی نے کہہ دیا ہے تو کوئی بھی کچھ بگاڑ سکتا نہیں. اور میرے دوستو، علی کی شان سنو. آخری واقعہ بیان کروں گا کیونکہ ٹائم تو ہو ہی گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا آواز جو ہے میری وہ بھی ساتھ نہیں دے رہی. بہت ہی تکلیف سے میں بول رہا ہوں اور بہت ہی طاقت لگانا پڑ رہا ہے بولنے میں، کیونکہ میرا یہ پہلا سال ہے 10 دن تقریر کرنا، اور یہ 5 دن تو ہو گیا، 6واں دن ہے اور آج چھٹی شریف بھی ہے. کہ سبحان اللہ. چھٹی شریف بھی آج شروع ہو گیا، کیونکہ مغرب کے بعد اسلامک تاریخ چینج ہو جاتا ہے. چھٹی شریف آ گیا تو اب خواجہ کی کچھ بات سن لے، کیونکہ خواجہ بھی تو حسنی حسینی ہے. خواجہ کے اندر بھی تو خون توڑ رہا ہے، کوئی اور کا نہیں بلکہ حضرت حسن و حسین کا خون ہے. اور
खाजा की भी क्या शान है यारो। कोई हसनी सैयद है, कोई हुसैनी है, लेकिन हमारा खाजा दोनों है। माँ हसनी है तो बाप हुसैनी है। क्या मकाम है खाजा का, क्या मकाम है खाजा का। खाजा जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान के सरदार काफिरों ने सोचा खाजा को दबा देंगे, खाजा को भगा देंगे, इस्लाम नहीं फैलाने देंगे। आज कुछ लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर पे फैला। अरे नादान, तलवार के जोर पे इस्लाम नहीं फैला, बल्कि तलवार के जोर पे इस्लाम को बचाया गया। लोग कहते हैं कि अगर इस तलवार के जोर पे नहीं फैला तो करबला में क्यों निकाला गया तलवार। लोग एतराज करते हैं, कहते हैं बदर में क्यों निकाला तलवार, लोग कहते हैं गज़वा में क्यों निकाला तलवार, लोग कहते हैं जंगे उहद में क्यों निकाला तलवार। मेरे नादान से कहा, नादान, करबला में दीन फैलाना ना था, बल्कि दीन इमाम हुसैन बचाने गए थे। करबला में दीन फैलाने नहीं बल्कि बचाने गए थे, इसीलिए इमाम हुसैन तलवार निकाले। और जब मेरा खाजा हिंदुस्तान आया तो दीन बचाने नहीं बल्कि दीन को फैलाने आए थे, इसलिए खाजा तलवार लेकर के नहीं बल्कि तस्बीह फातिमा लेकर के आए। तस्बीह फातिमा लेकर के आए थे, तलवार लेकर के नहीं आए। फकीर आया, कुछ नहीं, न सिपाही है, न सालार है, न तलवार है, न घोड़ा है, कुछ नहीं है। फकीर इंसान है, फकीर इंसान आया है। लोगों ने देखा, अरे एक फकीर इंसान है, अल्लाह अल्लाह करता है, आखिर बात क्या है। एक काफिर लड़का रोज खाजा के दरबार से, यानी जहाँ पे खाजा गरीब नवाज ने अपना झोपड़ी बनाया था, रोज वहाँ से जाता था रोज। और वो देखता था कि अंदर जो है असर की नमाज के बाद रोने की आवाज़ आती थी, झोपड़ी से रोने की आवाज़ आ रही है। वो नौजवान लड़का रोज सुन के घर जाता है, माँ से कहता है, माँ देखता हूँ कि फला जगह पर मुसलमान का पीर रोज रोता है, आखिर बात क्या है। उस काफिर नौजवान की माँ कहती है, बेटा कुछ होगा, रोता होगा, जाने दो, क्या करना है उससे। फिर वो नौजवान रोज सुनता है लेकिन उसे रहा नहीं जाता। एक दिन जाकर के झोपड़ी के अंदर देखता है कि नूरानी चेहरे वाला बैठा है, ऐसा चेहरे वाला बैठा है जैसा लगता हो कि लाइट की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसा चेहरा दिखता है जैसा कि कहीं आज तक देखा ही नहीं। वो नौजवान चेहरे को देख करके दीवाना हो जाता है, खो जाता है। फिर वो कहता है, बूढ़े शख्स तुम इतने खूबसूरत हो, इतने हसीन हो, इतने जमील हो, फिर भी तुम रोज रोते हो, क्या बात है, क्या बात है बूढ़े इंसान, क्यों रोते हो। बूढ़ा इंसान कहता है, सुन, मुझे इश्क हो गया है, मुझे इश्क हो गया है। ए इश्क लड़ाने वालों सुनो, खाजा ने कोई लड़की से इश्क नहीं लड़ाया था, खाजा ने कोई परी से नहीं, कोई हूर से नहीं, बल्कि खाजा ने जो इश्क लड़ाया था वो अपने पीर से लड़ाया था, पीर से लड़ाया था, पीर से। नौजवानों, तुम लड़की से इश्क लड़ा करके पूछते हो कि इश्क लड़ाना चाहिए कि नहीं, कहते हो कि खाजा ने भी इश्क लड़ाई थी। अरे नादान, खाजा का इश्क पीर वाला था और तेरा इश्क तो यहाँ बड़ी लड़की के साथ है, प्यारी लड़की के साथ, लाचार लड़की के साथ है। और सुन नौजवान, तू आज अपनी चंद दिन की जिंदगियों में प्यारी लड़की से, गैर मरहम औरत से, गैर मरहम लड़की से इश्क कर बैठेगा, गुनाह कमा लेगा, लेकिन वही गुनाह जब तू कब्र में जाएगा तो वही इश्क लड़ाना तुझे कब्र में समझ पड़ेगा कि हमें इश्क लड़ाना था कि नहीं लड़ाना था। जब नौजवान तू कब्र में जाएगा, जब हिसाब किताब होगा, जब तुझे बोला जाएगा, पूछा जाएगा, ए नौजवान बता तू
फलां लड़की से इश्क लगाया था, हालांकि मैंने तो मना किया था कि गैर महरम को भी नहीं देखना है, गैर महरम को देखना भी हराम है, वो तो इश्क लगा करके बैठ गया। ए नौजवान, अपने दिल पे हाथ रख करके बता, जब रब्बे कदीर पूछेगा, हसनैन के बाबा पूछेंगे, हसन हुसैन अगर हमसे पूछ लेंगे कि इंसान तूने दुनिया में गैर महरम लड़की से इश्क क्यों लगाया था, तो हम क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे? हम ये कहेंगे कि हमारा दिल करता था, हमारा मन करता था, हमारा जी चाहता था। नहीं नहीं, उस वक्त तुम्हारा दिल कहेगा नहीं, मैं दिल नहीं चाहता था, जी कहेगा नहीं, जी भी नहीं चाहता था, बल्कि तुम्हारा पूरा जिस्म एक एक पुर्जा पुर्जा खुद गवाही देगा और कहेगा ए अल्लाह, हाथ कहेगा ए अल्लाह, इसने उस लड़की को फला जगह पे छुआ है, आंख गवाही देगी, आंख कहेगा इसने मेरे से, इसने लड़की के फला जगह को देखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, मेरे अजीजों, जरा गौर करो, जरा सोचो तो जरा कि उस वक्त हमारा क्या हाल होगा हसनैन के बाबा के सामने, जब हमारा अमाल खुलेगा, वो भी इतना बुरा अमाल, इतना बुरा अमाल जिसके बारे में नबी ने मना फरमाया, अल्लाह ने मना फरमाया। ऐसा अमाल जब रब की बारगाह में खुलेगा तो हम किस मुंह से रब की बारगाह में हाजिर रहेंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, आज तुम इमाम हुसैन की महफिल में आए हो और ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि जो इंसान इमाम हुसैन की महफिल में बैठ करके सच्ची पक्की तौबा कर लेता है तो रब्बे कदीर उसके तौबा को इमाम हुसैन के सदके में कबूल कर लेता है, कबूल कर लेता है। इसीलिए मेरे यारों, आपसे गुजारिश है, इमाम हुसैन का महीना है, इमाम हुसैन को मुंह दिखाना है, खाली नारे लगाने से काम नहीं चलने वाला। या हुसैन करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिस काम को हुसैन ने हमें सुपुर्द किया है, जिस लिए हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, जिस वजह से इमाम हुसैन ने अपने नन्हे से लड़के अली असगर को कुर्बान किया है, जिस काम के लिए इमाम हुसैन ने अली अकबर को कुर्बान किया है, जिस काम के लिए हुसैन ने अपने पूरे कुम्बा को कुर्बान किया, हमें उस दीन को फैलाना है। हुसैन ने अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए पूरा खानदान कुर्बान कर दिया और आज हम हुसैनी मस्जिद रज़ा में बैठ करके सिर्फ या हुसैन करेंगे, काम चलेगा? नहीं नहीं, बल्कि जो मिशन हमें इमाम हुसैन ने दिया है हम उसे पूरा करेंगे, तब हमारी गुलामाने हुसैन सबूत साबित होगा। जब हम माना जाएंगे कि हाँ हम पक्के इमाम हुसैनी हैं। समझे? इमाम हुसैन ने हमें दर्श दिया कि नमाज पढ़ो, इमाम हुसैन ने हमें दर्श दिया कि गुनाहों से बचो, गैर महरम औरत को ना देखो, इधर उधर इश्क ना लड़ाओ, इश्क ही लड़ा रहा है तो अपने माँ बाप से लड़ाओ, अपने पीर से लड़ाओ। अगर तुम इश्क अपने माँ बाप से लड़ाओगे तो तुम्हारा ये इश्क लड़ाना रब की बारगाह में इतना कबूल हो जाएगा कि रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को ये इख्तियार दिया, महबूब तुम जो भी कहोगे वो हो जाएगा। तभी तो रब के महबूब ने कहा, ए लोगों, तुम अपने माँ के चेहरे को एक बार मोहब्बत से देख लोगे, तुम्हें हज मबरूर का सवाब मिल जाएगा। इश्क लड़ाना है तो माँ बाप से लड़ाओ, हज का सवाब कमाओ। क्यों गुनाह कमाने में तुले हुए हो? क्यों इधर उधर मुंह मार रहे हो? क्या वजह है? अगर नहीं होता है, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहा गया कि शादी ना करो, ऐसा तो नहीं है ना। हमारा मजहब तो इतना पाकीज़ा मजहब है कि हर चीज़ के बारे में बता दिया, हर चीज़ के बारे में बता दिया कि हमें इस्तिंजा इस तरीके से करना है, गुस्ल इस तरीके से करना है, वुज़ू इस तरीके से करना है, हमारी शादी किस उम्र में होगी वो भी तक बताया। इस्लाम तो कहता है
کہ اگر تم شادی کے لائق ہو گئے ہو، عمر ہو گئی ہے اور تم سے نہیں برداشت ہوتا ہے تو تم شادی کرو۔ اور ماں باپ کو بھی یہ حکم ہوا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ ماں باپ سے بھی بتایا گیا ہے کہ اے بچوں کے والدوں سنو، تم اپنے بچوں کا گناہ اپنے سر پہ نہ لو، بلکہ جب وہ شادی کے لائق ہو تو اس کی شادی کرا دو، کیونکہ ہمارے بچے اگر گناہ کریں گے نا تو اس کا گناہ ہمارے سر پہ بھی آئے گا۔ ایسا نہیں کہ خالی ہمارے بچے کے سر پہ رہے گا، ماں باپ کے سر پہ بھی آتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے ماں باپ کو کہ اپنے بچے کی حفاظت کرے، اس کی نگہبانی کرے۔ آج تو دیکھتے ہیں کہ اتنا چھوٹا چھوٹا ننھا سا بچہ جسے بولنے نہیں آتا، چلنے نہیں آتا، اس کے ہاتھ میں یہ بڑا بڑا موبائل لے کر کے گھوم رہا ہے، اور نہ جانے کون سی بیماری آ گئی ہے، کون سی بیماری آئی ہے کہ جہاں دیکھو وہیں پہ چلاتے رہتے ہیں مارو مارو۔ ایک بار میں گلی سے جا رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، میں اکیلا آ رہا تھا اور 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، موبائل پہ کچھ کر رہے تھے، اچانک سب لوگوں نے چلا مارو مارو، آیا آیا آیا، مجھے تو ڈر لگا کہ میرے کو تو نہیں مارنے آ رہا۔ پھر میں نے اس کو بولا بھائی ذرا میں نے کیا کیا، کیوں مارنے کے لیے چلا رہے ہو؟ کہتے مولانا صاحب معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو نہیں، میں تو گیم میں کہہ رہا تھا مارو مارو۔ اللہ، یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے، رونے کی، یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے یارو۔ 12-12، 1-1، 2-2 بجے رات تک نوجوان ہمارے موبائل میں پڑے رہتے ہیں، اور ان سے بولا جائے کہ فجر میں کیوں نماز نہیں پڑھتے، کہتے آنکھ نہیں کھلتی، اٹھ نہیں پاتے مولانا صاحب، ہم بیدار نہیں ہو پاتے ہیں، کیا کریں، نیند نہیں ٹوٹتی ہماری۔ کتنے بجے نیند ٹوٹتی؟ بولے 10 بجے۔ سوتے کتنے بجے؟ بولے 1 بجے۔ میں نے کہا جب 1 بجے سو گے تو تمہارا 10 ہی بجے گا، 10 ہی بجے گا۔ اگر تم عشاء کی نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے سو جاتے تو ضرور تمہارا 6 بجتا، 5 بجتا۔ اور آج ہمارے بیچ میں ہر کسی کے ساتھ یہ پریشانی لائی ہے، ہر کسی کے ساتھ، 1-2 کے بات نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے بے نمازی ہیں سب کے ساتھ یہ پریشانی لائی ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے روزی میں برکت نہیں ہے، اس سے پوچھے کیا کام نہیں چلتا؟ بولے نہیں کام تو خوب چلتا ہے لیکن برکت ہی نہیں، برکت ہی نہیں ہے۔ نوجوانوں، ہمارے رزق میں برکت کب ہوگی؟ کب ہوگی؟ آقا نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا مانگ کر کے التجا کرتا ہے، رب قدیر میرے رزق میں برکت دے دے، رب کے محبوب کہتے ہیں اس شخص کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، کیونکہ فجر کا وقت ہی ہے جو روزی بٹتا ہے، اور اسی ٹائم ہم سوئے رہتے ہیں۔ جب بٹنے کا ٹائم ہو سوئے رہے تو کہاں سے ملے گا؟ اب جیسے مثال کے طور پہ یہاں بیٹھے ہیں، اب کوئی انسان 12 بجے آیا اور مجھے سیرنی نہیں ملی، سیرنی مجھے نہیں ملی، پروگرام ختم ہو گیا، آیا سیرنی لینے کے، بولا کہاں گئے تھے؟ گھر میں سو رہا تھا۔ بولا جب سو رہے تو کھو گئے، سو رہے تو کھو گئے۔ اسی لیے اگر تمہیں سیرنی چاہیے، روزی میں برکت چاہیے تو سونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ رب قدیر کی عبادت کرنے سے کام چلے گا۔ رب قدیر کی عبادت کرو گے، روزی میں برکت ہو جائے گی، اور اتنی برکت ہوگی کہ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھلا پیر، پھلا پیر، پھلا پیر، پھلا تعویذ، پھلا تعویذ، پھلا دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نماز کے پابند ہو جاؤ، رب تم سے خوش ہو جائے گا، تو تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، ہر جگہ تمہاری کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ سچے پکے عاشق رسول بنو اور نماز کے پابند بنو، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اس کے رسول دل میں بساؤ۔ وہ بوڑھا سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے عشق ہو گیا ہے میرے پیر سے، میرے پیر سے مجھے عشق ہو گیا، اسی لیے رو رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ عشق میں کوئی روتا ہے؟ عشق میں کہیں رویا جاتا ہے؟ عشق میں تو مچلا جاتا ہے۔
عشق میں تو خوشی منائی جاتی ہے، بوڑھے انسان کیوں رو رہے ہو؟ بوڑھا انسان کہتا ہے کہ یہ جو اثر کا وقت ہے، یہی وقت میں میرے پیر نے وفات پائی ہے، اسی لیے میں ہر دن اثر کے بعد کہیں نہیں جاتا، میں اپنی پیر کی عبادت میں، پیر کی یاد میں لگ جاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں، پیر کو یاد کرتا ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا عشق میں بھی رونا ہے؟ ارے پیر صاحب چلے گئے ہیں، آپ ان کے نام سے فاتحہ کراؤ، رونے سے تھوڑی نہ پیر آ جائیں گے، عشق میں کیا رونا؟ بوڑھا کہتا ہے تو بھی عشق کر کے دیکھ، پھر پتا چلے گا کیا رونا ہوتا ہے۔ بوڑھا بولا عشق کر کے بتا۔ نوجوان بولا کیا کرنا پڑے گا؟ خواجہ پاک نے کہا 3 دن تو میرے پاس آ جا، 3 دن کے لیے میرے پاس آ، اور تجھے گھر جانے کے لیے نہیں ملے گا۔ جب وہ نوجوان اپنی ماں سے اجازت لے کر کے آیا خواجہ پاک کے پاس، 3 دن رہا، خواجہ پاک نے عبادتیں کرائی، کلمہ نہیں پڑھایا، یاد رکھیے گا کلمہ نہیں پڑھایا، پیر کی باتیں سکھایا، عشق کی باتیں سکھایا۔ جب 3 دن ہو گیا تو خواجہ پاک نے کہا اے نوجوان اب تو گھر جا سکتا ہے، گھر تو جا سکتا ہے، چلا جا۔ دیکھیے حسنی حسینی خون کا جمال دیکھیے، حسنی حسینی خون کا کمال دیکھیے۔ جب وہ نوجوان گھر جاتا ہے اور اس کی ماں رات کے وقت کھانا دیتی ہے تو کھانا کھاتا ہے تو پیٹ کے اندر اترتا نہیں، کھانا پیٹ میں جاتا نہیں، گلا سے واپس آ جاتا۔ ماں کہتی بیٹا کیا بات ہے تم کھاتے نہیں، کیا بات ہے تم کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، رات میں سوتے نہیں ہو، کیا بات ہے؟ نوجوان کہتا ہے ماں میں بوڑھے کے پاس سے آیا ہوں نا تو میرے دل میں کچھ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے ماں، میرا دل نہیں لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ وہیں چلا جاؤں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو چلے جاؤ۔ بیٹا کہتا ہے ماں لیکن اس بزرگ نے، بوڑھے انسان نے مجھے 3 دن کی چھٹی دی ہے، بولا ہے 3 دن سے پہلے مت آنا، 3 دن سے پہلے مت آنا۔ ماں میں بے چین ہو رہا ہوں، میرے سے رہا نہیں جاتا، ماں کچھ کرو۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، دوسرے دن تو لڑکے کی یہ حالت ہو گئی جیسا لگتا تھا کہ اب مر جائے گا، ماں سے رہا نہیں گیا۔ آخر بچے کی محبت ماں کے سامنے ایسی ہوتی ہے کہ ماں کیسا بھی ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، پھر بھی بچے کو تکلیف نہیں اٹھانے دیتی۔ ماں تکلیف، ہر تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے لیکن تکلیف اٹھانے نہیں دیتی، اٹھانے نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے کیونکہ ماں کا مقام اعلیٰ ہے اور ماں کا پیار بچے کے دل میں بہت ہی زیادہ، باپ سے زیادہ پیار ماں کرتی ہے بچے کو، یہ یاد رکھے۔ 2 عورتیں علی کے پاس آئی، علی کے پاس آئی ایک بچہ لے کر کے، اور اس کی شادی ایک مرد سے ہوئی تھی، یعنی ایک مرد کی 2 بیوی تھی اور دونوں کو بچہ ہوا، ایک کو لڑکا ایک کو لڑکی۔ رات کا اندھیرا تھا، سمجھ نہیں پڑا کس کو لڑکا ہوا کس کو لڑکی ہوئی، خلط ملط ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ یہ لوگ آئے علی کے پاس، آخری واقعہ ہے علی کے پاس، علی آپ فیصلہ کر دیں، فیصلہ کر دیں کہ لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے۔ سوچئے علی اپنے گھر میں، جو ولادت کے وقت عورتیں وہاں ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ لڑکا کس کو ہوا لڑکی کس کو، جو وہاں پہ دائی تھی، حمل کرنے والی، پیدائش کرنے والی عورتیں تھی، اس کو نہیں معلوم کہ لڑکا سے لڑکا کس کو ہوا ہے، لیکن علی کو معلوم پڑ گیا۔ اے بہادیوں، تم کہتے ہو نبی کے پاس علم غیب نہیں، نبی کے پاس کیا نہیں، یہاں تو نبی کے غلام علی کے پاس ہے، علی کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے۔ علی بتاؤ کہ لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے؟ علی نے کہا دونوں عورتیں اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا سی دودھ نکال کے لائیں، دودھ نکال کے لے کر کے آ جاؤ۔ جب وہ
निकाल के लाई और उसे वजन किया गया। जिसका दूध वजनदार था उसको बोला कि लड़का इसका है। अली से पूछा, अली तुम कैसे बता दिए कि दूध जिसका ज्यादा वजन हो उसका लड़का होगा? अली कहते हैं, नादान, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। रब ने फरमाया है, कुरान किताब है, कुरान किताब में रब ने इरशाद फरमाया है कि मर्दों का 2 हिस्सा है और जिस मर्द का 2 हिस्सा होगा इसका वजन ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा। इसकी माँ के दूध का वजन ज्यादा है, इससे मालूम पड़ा कि लड़का इसका है। जब माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बेटा कहीं गुजर न जाए, खत्म न हो जाए, माँ आ गई हुजूर के पास, ख्वाजा पाक के पास। ख्वाजा पाक से कहने लगी, ए बुजुर्ग, ए मुसलमान के देवता, ए मुसलमान के पीर, मेरा लड़का तेरे पास से 3 दिन रह करके गया है, लेकिन 2 दिन हो गया घर जाए हुए, उसको ऐसा हाल हो गया है, मुझे लगता है कि अब मर जाएगा, अब मर जाएगा। ए पीर साहब, उस लड़के को अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो, वरना मेरा बेटा खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। पीर साहब कहते हैं, बूढ़ी अभी तो 2 दिन हुआ है, 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन के बाद लाना। वो माँ कहती है, बुजुर्ग इंसान, मैं माफी तलब करती हूँ, हाथ पकड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मैं आपकी मन्नतें मानती हूँ। पीर साहब, मेरे लड़के को बचा लो, मेरा लड़का मर जाएगा। पीर साहब कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं खुद चलता हूँ, मैं खुद चलता हूँ। जब ख्वाजा पाक उस नौजवान के पास जाते हैं, जाकर के देखते हैं, क्या देखते हैं कि नौजवान लेटा हुआ है। नौजवान ख्वाजा पाक को देख करके खड़ा हो जाता है। ख्वाजा पाक उस नौजवान से कहता है, ए नौजवान, तुम्हारा क्या हाल है, क्या हुआ? वो कहता है, पीर साहब, मुझे आपसे इश्क हो गया और उसी इश्क की वजह से मैं 2 दिन आपसे जो जुदा रहा ना, मेरी इश्क की तबीयत इतनी बेचैन हो गई, इतनी घबराहट हुई कि मेरे इश्क ने ये कहा कि फौरन ख्वाजा के पास चले जाओ, वरना तुम्हारी खैरियत नहीं है। एक ख्वाजा पास, मैं आज आपके दरबार में आपके हाथ पर सच्ची पक्की तौबा करके कलमा तैयब पढ़ के इस्लाम लाता हूँ, मुसलमान बनता हूँ। ए पीर साहब, आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ये है हसनी हुसैनी खून का कमाल, ये है हसनी हुसैनी खून का कमाल के चेहरे को देख करके भी लोग बेचैन हो जाते हैं। अगर 2 दिन चेहरा ना देखे तो बेचैन हो जाते हैं, तीसरे दिन खुद कलमा पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तभी तो मेरे ख्वाजा ने कसा दिया और कहा कि जाओ आना सागर को कहना कि ख्वाजा बुला रहे हैं। मुरीद जाकर के बोले, आना सागर सुन, आज तक तू पृथ्वी राज के हुक्म से चलता था, लेकिन आज तुझे यहाँ हिंदुस्तान का सरदार नहीं, हिंदुस्तान का महाराज नहीं, बल्कि तुझे वो बुला रहा है जिसके रग में हसनी हुसैनी खून है। ए आना सागर, चल तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। जब मुरीद आना सागर को ये कहते हैं तो पूरा आना सागर का सामने आ जाता है। ये है ख्वाजा, ये है ख्वाजा, ये हसनी हुसैनी खून, ये हसनी खून। और माँ की मोहब्बत बच्चे से बेचैन होती है, बेकरार होती है, बेमिसाल होती है। एक औरत हजरत अली की बारगाह में आई, आखिरी वाक़या है, फिर सलातो सलाम पढ़ेंगे। कुछ बातें भी रह गई हैं, लेकिन टाइम भी हो चुका है और मेरी आवाज़ भी साथ नहीं दे रही। ये तो आप लोगों की दुआ है कि इतना बोल लिया, बाकी मेरे तो हिम्मत हार गया था कि आज तकलीफ होगी कि नहीं होगी। बस आप दुआ करें कि किसी तरह ये 10 दिन निपट जाए और अल्लाह ताला हमारा ये मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक औरत, 2 औरतें एक बच्चे को लेकर के आई अली की बारगाह में। लड़का बच्चा था। ये औरत कहती थी कि नहीं, ये बच्चा मेरा है, दूसरी कहती थी बच्चा मेरा है। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों औरतें झगड़ती आई अली के पास। अली के पास आई, कहने लगी
کہ علی دیکھو یہ عورت کہتی کہ بچہ میرا ہے، حالانکہ بچہ تو میرا ہے، وہ کہتی نہیں علی میرا ہے، دوسری عورت کہتی نہیں میرا ہے۔ علی دونوں کو سن رہے ہیں، علی دونوں کو سن رہے، دونوں کا جواب سوال سن رہے ہیں۔ سوال سنتے سنتے علی کہتے ہیں چپو چپو، اور اپنے مرید کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تلوار لے کر کے آؤ، تلوار لے کر کے آؤ، بچے کو قتل کر دیا جائے، دونوں کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ علی کا فیصلہ سنیے، علی کا علم دیکھیے کیسا باکمال علم تھا، علی کا کیسا فیصلہ تھا، کیسا ذہن تھا علی کا۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، بچے کو قتل کر دیا جائے۔ علی کا تلوار ہاتھ میں آیا، علی نے کہا بچے کو یہاں رکھ دو، میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ علی ذوالفقار کو اٹھا کر کے مارنے جاتے ہیں، بچے کی ماں کہتی ہے علی رک جاؤ، یہ بچہ اسی عورت کو دے دو، اسی کا ہے، اسی کا ہے، علی اسی کو دے دو۔ علی کہتے ہیں اے عورت کیا ہوا، پہلے تو کہتی تھی میرا ہے، اب کہتی ہے اس کا ہے، اب اس کا ہے۔ علی بچے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے اس عورت کو دے دیتے ہیں جو نکارتی ہے، جو رونے لگتی ہے، جو رونے لگتی ہے اور رو کر کے کہتی ہے علی بچہ زندہ رہے گا تو مجھے صبر رہے گا، بھلے بچہ یہ لے جائے۔ علی کہتے ہیں اے نئے عورتوں سنو، یہ بچہ آپ کا ہے، اور دوسری عورتوں کو ڈانٹ کر کہتے ہیں اے نادان عورتیں، دوسرے کے بچوں کو لے کر کے تو کہتی ہے بچہ میرا ہے۔ کسی نے علی سے کہا علی تم نے کیسے بتا دیا بچہ اس کا ہے؟ علی نے کہا سنو، اگر بچہ اس کا نہ ہوتا تو یہ عورت نہ کہتی کہ علی چھوڑ دو، علی چھوڑ دو۔ علی کہتے ہیں اس بچے کو پر اس ماں کو دیا آ گیا تو میں سمجھ گیا کہ بچہ اسی کا ہے، کیونکہ ماں کو اپنے بچے پہ دیا آ ہی جاتا ہے، اور جو ماں نہیں ہوتی اسے دیا نہیں آتا۔ اسی طریقے سے علی بے شمار فیصلہ سنائے ہیں، ایسے کتنے فیصلے سنائے ہیں علی نے۔ آئیے وقت ختم ہو گیا ہے، میں اپنی گفتگو یہی ختم کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کی بھی شان بیان کرنی تھی پر وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل شان فاطمہ بیان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ سیرت آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دوستو 10 سے 11 محرم کو تقریب بھی پوری ہو جائے گی اور 6 بھی ہو چکا ہے، 4 سے 5 دن بچا ہے اور ہمیں بھی بہت ہی لمبا سفر کرنا ہے۔ اسی لیے کل میں کوشش کروں گا کہ 2 چیز آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔